مصر کا ایک قدیم گاؤں اپنی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے بنے گھر گاؤں کی فطری خوبصورتی کو مزید نکھارتے تھے۔ اس گاؤں کی ہر شے ماضی کی ایک حسین یاد دلاتی تھی۔ اسی گاؤں میں اظہر اور شہباز نامی دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی اور لوگ ان کے تعلق کو مثال بنا کر پیش کرتے تھے۔ ان کے گھر قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی ایک دوسرے کے لیے گہری محبت سے لبریز تھے۔ اظہر کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے خوشی خوشی رہتے تھے اور وہ پیشے سے ایک محنتی کاریگر تھا جو دن رات محنت کر کے اپنی روزی کماتا۔ دوسری طرف شہباز کے 2 بچے اور ایک بیوی تھی اور ان کا کوئی کام کسب نہیں تھا بلکہ وہ ایک شکاری تھا جو جنگل کی گہری وادیوں میں جا کر شکار کرتا تھا۔ جنگل کے جانوروں کو شکار کرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور اسی شکار سے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اظہر نے شہباز سے کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت کام میں گزرتا ہے اور جب میں گھر سے دور ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ کہیں وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اگر آپ مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شہباز نے فوراً جواب دیا، یار احسان کی کیا بات ہے، آپ کی بات تو سر آنکھوں پر۔ اظہر نے کہا، بھائی اب ویسے بھی دن بھر فارغ ہوتے ہو، اگر کبھی وقت ملے تو میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھا کرو۔ شہباز اور اظہر کی دوستی روز بروز مضبوط ہوتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں رہنے لگے۔ ایک دن اظہر کا بوڑھا باپ جو ایک دور دراز علاقے میں رہتا تھا اچانک ان کے گھر آ پہنچا اور کچھ دن وہی قیام کیا۔ اظہر کے والد ایک بہت سیانے اور تجربہ کار انسان تھے۔ جب انہوں نے شہباز سے بات چیت کی اور اس کے رویے کو پرکھا تو وہ فوراً شہباز کی نیت بھانپ گئے۔ شام کو جب اظہر گھر واپس آیا تو والد نے اس سے پیار سے سمجھایا، بیٹا شہباز ایک دوست کے طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن گھر کی چابیاں اور ذمہ داریاں اسے دینا ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اچھا آدمی نہیں لگتا، اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ اظہر کو اپنے والد کی یہ بات بہت بری لگی مگر احتراماً اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن اظہر کے والد نے دوبارہ اسے سختی سے کہا، بیٹا شہباز کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارو اور نہ ہی سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ جایا کرو، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اظہر نے والد کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا باپ اس کے دوست سے حسد کرنے لگا ہے اور اسی گمان میں آ کر اس نے والد کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن بعد اظہر کے والد اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ایک دن مظہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا اور شہباز موقع پاتے ہی اس کے گھر آیا۔ اس نے اظہر کی بیوی سے غیر اخلاقی بات چھیڑی اور اپنے ناپاک ارادے کے لیے پیسوں کی پیشکش کی۔ اظہر کی بیوی جو ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی نے اسے سختی سے منع کیا لیکن شہباز جو اب اپنے گندے ارادوں پر ڈٹ چکا تھا مزید زور دینے لگا۔ وہ دھمکی دینے پر اتر آیا اور کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اظہر سے جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے۔ عربوں کا معاشرہ پردے اور عزت کا محافظ تھا اور اظہر کی بیوی اپنی عزت اور خاندان کی بدنامی کے ڈر سے خوف زدہ ہو گئی۔ اسی خوف اور کم عقلی کے باعث وہ شہباز کے دباؤ میں آ گئی اور ناپاک تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تعلق اب ایک دن کی بات نہیں رہی بلکہ روز کا معمول بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اظہر بے خبری میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہا۔ اظہر کی بیوی دل سے نادم تھی لیکن حالات کی پیچیدگی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے خاوند کو حقیقت بتا سکے۔ ایک دن اظہر کے والد اور والدہ اچانک ان کے گھر آ پہنچے۔ انہوں نے گھر میں ایسا منظر دیکھا جو اس کے دل پر بجلی گرا گیا۔ شہباز اور اظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شہباز کو پکڑ کر بے تحاشا مارا اور اظہر کی بیوی کو بھی سخت ڈانٹ پلائی۔ یہ لمحہ اظہر کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور ان کی نظروں میں سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب اظہر شام کو گھر واپس آیا تو اس کے والد نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور غصے سے کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔
کہ شہباز قابل بھروسہ نہیں، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اظہر پر یہ سب سن کر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ اس کا غصہ شہباز اور بیوی پر تھا۔ اظہر جو دل سے ایک سچا اور نیک دل انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں میں دکھ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے اظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، لیکن اس کے والد نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے، تم نے شہباز جیسے آدمی کو گھر آنے کی اجازت دی۔ لیکن اظہر کا اپنی بیوی پر بھروسہ ختم ہو چکا تھا اور آخرکار طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلی ہی بار اظہر کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اظہر شہباز کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ شہباز کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، جس میں عورت اور بچے جل کر مر گئے ہیں۔ اظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پایا گیا اور اندر سے لاشیں نکالی گئیں تو یہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے کہ ان میں ایک لاش شہباز کی تھی، دوسرے اظہر کی بیوی کی اور دو اس کے معصوم بچوں کی۔ اظہر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ غم اور غصے سے پھٹ رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا تھا اور دل میں کہا، اے خدا، تو سب کو پکڑنے اور انتقام لینے والا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اظہر کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھرنے کے لیے اسے شادی کرنی چاہیے۔ مصر کی ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی طے کی گئی۔ جب اظہر نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو وہ اس کے حسن اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ ایسی تھی کہ جیسے چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ اس کے چہرے نے اظہر کے دل کے زخموں پر مرہم رکھا اور پرانے غم دھندلا گئے۔ اظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھنے لگا، وقت پر گھر واپس آتا اور دوستوں کو دوستی تک محدود رکھتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن زندگی میں دانش مندی اور ذمہ دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی کمزوریوں کی سزا تو دی، لیکن اس کے صبر اور سچائی کا ایسا انعام دیا کہ اسے پہلے سے 100 گنا بہتر اور خوبصورت زندگی نصیب ہوئی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے گہرے اسباق ہیں۔ سب سے پہلے ایک عورت ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کو ہر معاملے سے باخبر رکھے، وہ چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے۔ وقت پر بات کرنے سے کئی بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک سیانے بندے کا قول ہے، اچھی عورت وہ ہے جو دوسرے مردوں کے لیے بدتمیز ہو اور اپنے شوہر کے لیے موم جیسی ہو۔ یہی رویہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے ہر مرد کو اپنے گھر کے حالات اور معاملات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن پر مکمل بھروسہ نہ ہو۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو نظر نہیں آتا لیکن بڑی تباہی کر سکتا ہے۔ کسی بھی مرد کی غیرت اور ذمہ داری یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی، ماں، بہن اور بیٹی کے معاملے میں سخت رویہ رکھے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہی شرم و حیا اور عزت کی بنیاد ہے۔ ایک بیٹے کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کی باتوں میں ہمیشہ دنائی چھپی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے تلخ تجربات سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ اگر اظہر نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو وہ اس نقصان سے بچ سکتا تھا۔ ایک دوست ہونے کے ناطے اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی عزت و حرمت اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ کبھی کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں رہتا۔ اگر آج آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کا نظام عدل کامل ہے اور اس کی پکڑ ایسی ہے کہ پھر آپ کی دعا اور پچھتاوا بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ شہباز اور اظہر کی بیوی نے اپنے گناہوں کی سزا پا لی، لیکن اظہر کو اپنی سچائی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں عطا کیا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دل کی سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ہو سکے تو ویڈیو
ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے لازمی لکھیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔